Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے والا گناہگار ہو کر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے فقر و محتاجی سے نجات عطا فرمائیں گے اور مال و دولت رزق میں برکت ہوگی۔ یہ کلمہ پڑھنے والا شیطان کے وسوسوں اور شیطانی عملوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کی آل اولاد اللہ کے سائے میں آ جاتی ہے، کیونکہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بادشاہت اور اس کے برحق ہونے کا اقرار موجود ہے۔ دل کی طہارت اور روحانی سکون یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے والا شخص کثرت سے اس کا ورد کرتا ہے، اس کا دل دنیاوی کاموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا، اور جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ کلمہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت، بادشاہت اور اس کے برحق ہونے کا اقرار ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا ذکر اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک دن دریافت فرمایا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں، مگر میں نے چوتھے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا تھا جو 70,000 سال بعد ایک بار چمکتا تھا، اور میں نے اسے زندگی میں 72,000 مرتبہ چمکتا دیکھا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل اس ستارے کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کوئی عام ستارہ نہیں بلکہ وہ نور تھا جو آپ کی بعثت کے اعلان سے پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، بے شک میرا رب عظیم ہے اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے، اگر آسمان و زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اگر ستارے بجھا دیے جائیں، اگر سورج کی روشنی ختم ہو جائے، اگر تمام انسان اور جن مر جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور آپ کی نبوت کا نور باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی رحمت اپنے بندوں کے لیے وسیع ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کے نور کو ان کی پیشانی میں رکھا، پھر نسل در نسل وہ نور منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ تک پہنچا، اور پھر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمام زمین و آسمان کی سیر کی، ہر جگہ میں آپ کے نام کی برکت کو پایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اس کے دروازوں پر لکھ دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا تو اس پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا۔
کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو اس نے سب سے پہلا جو لفظ لکھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے رب کی عطا ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص سچے دل سے آپ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اس کی قبر کو نور سے بھر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا میزان عمل بھاری کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص روزانہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جس کی گواہی پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جس کے انکار پر جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو بعض لوگوں کے اعمال ہلکے ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، ان کے لیے میری رحمت کافی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہر رات سوتے وقت سورۃ ملک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی قبر میں حفاظت کرتی ہے اور قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہر جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرتا ہے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں بلند مقام تیار کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سچ بولنا، امانت داری، صبر، شکر گزاری، قناعت، عاجزی اور نرمی اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان صفات کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک عظیم مقام تیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے والا گناہگار ہو کر بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا پڑھنے سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی مشکلات اور قبر کے اندھیروں، حشر کی ہولناکیوں اور صراط کے پل جیسے نازک مراحل سے سرخرو فرما دیتے ہیں۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رب کریم کی خاص رحمت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دعا دل کے زنگ کو دھو دیتی ہے اور روح کو ایسے تازگی عطا کرتی ہے کہ بندہ اپنی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں سے آزاد ہو کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی عاجزی اور معافی کی ایسی فریاد کرتے ہیں جس سے اللہ رد نہیں فرماتا۔ جو شخص دل سے اس دعا کو پڑھے، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ سے بخشش مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے اور جو اسے پڑھتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اور قیامت کے دن جب لوگ خوف اور گھبراہٹ میں ہوں گے، یہ دعا پڑھنے والا بندہ سکون میں ہوگا۔ یہ دعا اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے کہ گناہوں سے بھرا دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور بندہ ایسے جیسے اللہ کے نور میں نہا جائے۔ یہ الفاظ مبارک سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کلمہ کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ۔ اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ قبر میں روشنی اور عذاب سے نجات، قیامت کی ہولناکیوں میں راحت و آرام میں ہوگا، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے مستجاب الدعوات ہوگا، پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے والا قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا۔ یہ شخص وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہمیشہ اس تسبیح کا ورد جاری رکھا۔ وہ تسبیح یہ ہے: پہلے تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم پڑھیں۔ اس کلمے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ قبر کی وحشت اور حشر کی دہشت سے امان کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارا غم دور کیا۔ ایک مرسل حدیث میں آیا ہے،
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 بار پڑھا تو یہ اس کے لیے محتاجی سے امان ہوگا، قبر کی وحشت سے سکون ملے گا، وہ تو نگری سمیٹے گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ یہ کلمہ مومنوں کا شعار ہوگا جس وقت وہ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ نظر بن عربی کا بیان ہے کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ جب لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے تو ان کا شعار یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا اور میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا اے پروردگار جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا ان کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما، تو فرمایا جائے گا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے، یہ تو فقط میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جو بندہ بھی ایسا فوت ہو کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس بات میں وہ قلبی ایمان رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینہ پہلے کہا، یا 1 جمعۃ المبارک پہلے، یا 1 دن پہلے، یا 1 گھڑی پہلے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان نیکوکاروں کے راستے پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح صحابہ کرام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر جان وارتے تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کی حدیثوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔